حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ جماعت آئی ہوئی تھی، میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، خواب میں دیکھا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ کے نبی تشریف لائے خواب میں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل پر انگلی رکھی اور اللہ اللہ کی ضرب لگائی خواب میں۔ حضرت فرماتے ہیں جب اٹھا تو میرے دل میں اتنا شدید درد تھا کہ ناقابل برداشت، تو میں نے پھر کپڑا لیا اور اپنے سینے پر دل پہ باندھ لیا، اور مہینوں وہ کپڑا میں باندھے رہا۔ اتنا درد، اگر کھولتا تھا تو دل یوں اچھلتا تھا، ایسے ایسے اچھلتا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے میں کپڑا باندھے رہتا تھا۔ بچپن میں یہ دل کی کیفیت تھی، بچپن میں۔ اور پھر اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی۔ بچپن میں حضرت نے حفظ کیا، حفظ کے بعد پھر اسکولی تعلیم، اور اسکولی تعلیم میں بھی معیاری تعلیم حاصل کی، اور اپنے پڑھنے والوں میں ہمیشہ اعلیٰ اور ٹاپ رہتے تھے، بلکہ بعد مرتبہ پورے کالج کو ٹاپ کیا، پورے کالج کو۔ اور پھر اسی دوران جب حضرت لاہور پہنچے تو لاہور میں حضرت نے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت میں وہاں کے علماء سے رابطہ کیا اور درس نظامی کو خارج میں پڑھا، الگ الگ کتابیں، کسی سے کوئی کتاب، کسی سے کوئی کتاب، کسی سے کوئی کتاب، درس نظامی یوں پڑھا۔ نحو، صرف اور دیگر فنون کی کتابیں حضرت نے پوری پڑھی، اور اپنے خواب کا تذکرہ وہاں کے ایک عالم سے کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو کہا تم بیٹا کسی سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس سلسلے میں، بہت دن تک میں پش و پیش میں رہا۔ پھر کسی نے کہا استخارہ کرو، استخارہ کیا تو خواب میں حضرت سید زوار رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ خواب میں دکھائی دیا۔ تو میں نے اساتذہ سے کہا حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کہا فوراً تم جاؤ اور ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں حضرت کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے، حضرت نے دیکھا اور دیکھتے ہی پرکھ لیا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ جو کچھ بنتا ہے وہ ابتدا ہی سے دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت سید زوار رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا، اور وہ بڑے پائے کے بزرگ تھے اور بڑے فقیہ تھے، فقہ پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سید زوار رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ بہت کم گو تھے، بولتے نہیں تھے، اپنے سے بولتے ہی نہیں تھے، اور اگر کسی نے سوال کر لیا کسی مسئلے کا تو پھر گھنٹوں چپ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ اذان جوق کے بارے میں پوچھا، جو اذانیں ہوتی تھی پہلے مائک نہیں تھے، تو بڑی مساجد میں ایک اذان یہاں ہوتی، ایک اذان وہاں ہو رہی، اس کے بارے میں پوچھا تو اس پر حضرت نے 1 گھنٹہ بیان کیا، 1 گھنٹہ۔ یہ اسی طریقے سے کوئی سوال کر لیتا کسی لطیفے کے بارے میں کہ لطیفے قلب یا لطیفے روح یا لطیفے سر یا لطیفے خفی اخفا، تو اب حضرت اس کو پورا کھول کے بیان کرتے تھے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ خود سے بولنا پکڑ کا ذریعہ ہے، سائل کے سوال کا جواب دینا یہ پکڑ کا ذریعہ نہیں ہے، کہ اب سائل نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیا جائے گا، اب گرفت نہیں ہوگی۔ تو ایک زمانے تک حضرت سے بیعت رہے، اسباق لیتے رہے۔ حضرت فرماتے ہیں ابھی میرے اسباق پورے بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت سید زوار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا حضرت فرماتے ہیں میرے دل پر اتنا صدمہ بیٹھا، اتنا صدمہ بیٹھا کہ حد سے زیادہ۔ حضرت کہتے ہیں 6 مہینے تک میں مسلسل روتا رہا،
ہر وقت میرے آنسو نکلتے تھے، ناک پوچھتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ اسے نزلہ ہو گیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں مجھے نزلہ نہیں ہوا تھا، میں اپنے شیخ کی جدائیگی پر رویا کرتا تھا کہ میرے مرشد مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب شیخ سے محبت ہوتی ہے تو جتنا باپ کے جانے کا غم ہوتا ہے اس سے زیادہ شیخ کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے تک روتا رہا، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس سے تعلق قائم کروں، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بڑوں سے تذکرہ کیا تو بڑوں نے کہا کہ تم استخارہ کر لو، کہ پھر میں نے استخارہ کیا کئی لوگوں کے بارے میں، پھر میں نے اپنے جو بعد میں شیخ ہیں مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں استخارہ کیا تو پھر مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ تو میں حضرت کے پاس پہنچا، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، عشاء کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا، میں پہنچا اور بیٹھ کے میں رونے لگا کہ حضرت میں تو یتیم ہو گیا، میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے قبول فرما لیں۔ کہ بہت دیر تک میں روتا رہا۔ پھر حضرت نے تسلی دی اور فرمایا کہ اس سے پہلے میری تمہاری ملاقات کبھی ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، ایک مرتبہ آپ آئے تھے جھنگ میں، آپ نے بیان کیا تھا، اجتماع ہوا تھا، اس وقت میں آپ سے ملا تھا اور وہ بیان مجھے اب تک یاد ہے، آپ کا وہ بیان اب تک یاد ہے۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ فلاں جگہ سو جاؤ۔ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص خدام سے فرمایا یہ قیمتی ہیرا ہاتھ لگا ہے۔ بھئی جوہری تو جوہر کو پہچان لیتا ہے نا، جوہری جوہر کو پہچانتا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ جا رہے تھے تو تھانہ بھون میں ایک مجذوب تھے، جب حضرت جانے لگے تو مجذوب نے کہا اچھا شاہین کو شکار کرنے جا رہا ہے، شاہین کا شکار کرنے جا رہا ہے، مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہین کا شکار کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت لکھنؤ آئے تھے، جب حضرت سے ملنے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور حضرت کا بیان سنا، پھر گئے تھے تھانہ بھون، تو شکار ہو گئے تھے وہ۔ تو جوہری جوہر کو پہچان لیتا ہے۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو دیکھا اور پہچان لیا۔ پھر صبح کو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوالفقار جو تم نے میرا بیان سنا تھا فجر میں وہ تم بیان کرو گے۔ حضرت کہتے ہیں حکم تھا تو میں کھڑا ہوا، جو خطبہ پڑھا تھا مرشد عالم نے وہی خطبہ پڑھا، جو آیتیں پڑھی تھیں وہ آیتیں پڑھی، اور جو بیان کیا تھا من و عن میں نے ہو بہو وہ سارا بیان کر دیا۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایسا ذہین بچہ میں نے اب تک نہیں دیکھا، ایسا ذہین بچہ نہیں دیکھا۔ پھر بیعت کیا، اور پھر مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت اتنے عاشق، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی۔ حضرت ایک مرتبہ فرما رہے تھے مجلس خاص میں کہ میں ایک مرتبہ کئی دنوں ملنے، کئی مہینے گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ جب گیا تو مرشد عالم فرمانے لگے میری اکھیاں ترس گئیں تجھے دیکھنے کے لیے، میری اکھیاں ترس گئیں تجھے دیکھنے کے لیے، یعنی اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں میری اکھیاں ترس گئیں تجھے دیکھنے کے لیے۔ تو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، محنت کرتے رہے، اسباق کرتے رہے، اور اسباق ایسے نہیں کیے، پڑھ بھی رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران میں بھی میں 2-2 3-3 گھنٹے کا مراقبہ کرتا تھا، اور جب اگزام آتے تو وقت کم ملتا تیاری کی وجہ سے، تو میرے پاس ڈائری تھی، روزانہ لکھ لیتا تھا آج اتنا مراقبہ کم ہوا ہے تاریخ وار، اور جب اگزام ہو جاتے چھٹیاں ہوتی ان چھٹیوں میں مراقبے کی قضا کرتا تھا، اور جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا مراقبہ۔ اور حضرت فرماتے ہیں میں پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا اللہ تیری یاد میں بیٹھنے والا ہوں، کسی اپنے بندے کو مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے نہ بھیجنا، کوئی مجھے چھیڑے نہ کر کے
میں تیری یاد میں بیٹھتا ہوں، کہ میں بیٹھ جاتا تھا، صبح بیٹھا تو ظہر میں اٹھتا تھا، کھانا کھایا تھوڑا بہت، پھر بیٹھ گیا، پھر عصر میں اٹھا۔ ایسی محنت کی اپنے اوپر، ایسی محنت کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ کی محبت تو ملے لیکن ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کسی سے پیار کرنے کے لیے بہت کچھ لگانا پڑتا ہے، تب پیار ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیں پیار ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے اور ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت کے اسباب جب پورے بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ سالانہ اجتماع ہوتا تھا مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اجتماع میں میرے سر ذمہ داری تھی کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام تم کرو گے، کہ میں کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، لوگوں کو اجازت اور خلافت مل رہی تھی، مجھے بلایا گیا، تو میں سمجھا حضرت نے بلایا اس لیے کہ پوچھیں گے کھانے کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں پہنچ گیا اسٹیج میں، حضرت سے جا کے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ کھڑے ہو، اب تمہارے سر پہ پگڑی باندھی جائے گی، کہ میری تو چیخ نکل گئی، اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو مجھے کئی سال تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس کے بعد میں کبھی دیکھا جائے گا۔ میں تو اپنے آپ کو خالی سمجھ رہا تھا، حالانکہ حضرت کا یہ حال تھا کہ خلافت ملنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی تھی، 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت۔ حضرت کہتے ہیں میرے دستار کی گئی اور میں روتا رہا کہ حضرت معاف کریں، ابھی رہنے دیں، لیکن نہیں، میری ایک نہیں سنی گئی۔ حضرت کہتے ہیں لوگوں نے کھانا کھایا تو میرے جھنگ کے علاقے سے جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے ایک ایک کے پاس میں گیا اور جا کر میں نے کہا اللہ کے واسطے تم جا کر بتانا نہیں کہ مجھے خلافت ملی ہے، مجھے اجازت ملی ہے۔ میں نے ہر ایک کو قسم دے دی اور کہا مجھے ابھی اور محنت کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ کہ لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے، مجھے بھی چھٹی مل گئی، میں گھر پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا، ابا نے کھولا، ابا نے دیکھتے ہی کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ابا کو کس نے بتا دیا، ابا کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی باپ، جب بیٹا اتنا نیک ہے تو باپ بھی تو ہوگا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اور چہرے سے پرکھ لیا کہ کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، کوئی نعمت منتقل ہوئی ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہ سکتا ہے پیش ذی شعور، جو پیشانی پہ نور ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے، وہ سمجھداروں سے کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پھر چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ 2-3 مہینے گزرے تھے، خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، منافقین نے کہا تھا ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں ہے، بھاگنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے میں نے یہ خواب مرشد عالم کو لکھ کے بھیجا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اندھا نہیں ہوں جو میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، میں اندھا نہیں ہوں، تم خالی سمجھ رہے ہو تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم بچنا چاہتے ہو خبردار کام شروع کرو، ورنہ جو نسبت ملی ہے یہ تمہاری سلب ہو جائے گی، چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کہتے ہیں پھر میں نے کام شروع کیا دھیرے 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 دھیرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سکھانے کا مجھے موقع دیا، اور لوگ پھر رجوع ہوئے، اور مرشد عالم کے بعد حضرت ہی مرشد عالم بن گئے۔ حضرت ہی کیا بن گئے؟ مرشد عالم بن گئے۔ 70 ملکوں میں حضرت نے سفر کیا، 70 ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض پہنچایا، ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تھا تو گرویدہ ہو جاتا تھا۔
دیکھ کے ہی گرویدہ ہوتا تھا۔ مولانا ممتاز صاحب ہیں جو اجمل کمپنی عطر کی نام سنا ہوگا بہت سے آپ کی، وہاں سعودی کے اندر وہ سب سے بڑے اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ پوری سعودی میں جتنے شو روم ہیں ان کی ہی ذمہ داری پہ چلتے ہیں۔ تو پہلے مدرسہ شاہی میں پڑھا چکے ہیں، عالم ہیں وہ، رامپور کے رہنے والے ہیں اور بہت ذی استعداد۔ تو ان کے جو بھانجے ہیں مولانا انصار صاحب، وہ گئے ہوئے تھے، کہنے لگے ہمارے خالو ملنا چاہتے ہیں حضرت سے۔ تو میں نے حضرت کے خادم سے وقت لیا کہ ایسے ایسے آدمی ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے تہجد کے بعد کا وقت دیا۔ وہ چلے گئے، جب لوٹ کے آئے تو میں نے پوچھا بھئی کیسا رہا؟ تو مولانا انصار کہنے لگے خالو جان یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلا وہ بندہ دیکھا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے ہی اللہ یاد آئے اور جس کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہے۔ اور پھر انہوں نے معمولات شروع کیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دسیوں بیسیوں کے حضرت کے چہرے کو دیکھا اور ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل کی رونق ہے وہ چہروں پر لا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نوازشیں اور ایسی عنایتیں کی تھیں۔ حضرت نے جو رشیا کا سفر کیا تھا، باقاعدہ خواب میں اللہ کے نبی نے آ کر کے ہدایت دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ذوالفقار 72 دن کا سفر روس کا کرو۔ تو حضرت نے پھر 72 دن کا سفر روس کا کیا، جس میں تقریباً 3000 لوگ تو مسلمان ہوئے تھے اور کئی لاکھ لوگ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، توبہ طائب ہوئے۔ جس کے ایک سفر کا یہ حال ہو تو پوری زندگی جس کی سفر میں گزری ہے تو کیا حال رہا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی اور کتنے لوگ توبہ طائب ہوئے ہوں گے۔ تو جس کی زندگی بھی خوبصورت تھی اور جس کی وفات بھی خوبصورت ہے۔ حال یہ تھا حضرت کا کہ جب بھی حضرت ہم لوگ افریقہ جاتے تھے، زامبیا میں لوساکا راجدھانی ہے، مسجد عمر میں اعتکاف ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تو جو خادم تھے بتانے لگے کہ ہم کئی ملکوں سے سفر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، جہاں حضرت جاتے ہیں وہیں بارش ہوتی ہے۔ یہاں لوساکا میں بھی بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، حضرت ایئرپورٹ پہ اترے اور بارش ہو گئی۔ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا بندہ ساتھ لے کے آ رہا ہے، ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ رات میں حضرت کے روزانہ لوساکا میں حضرت کے 3 بیان ہوتے تھے۔ ایک خواتین میں ہوتا تھا 11 سے 12، حضرت مسجد سے بیان کرتے تھے، خواتین 1.25 کلومیٹر دور ہوتی تھیں، تقریباً 3 سے 4 ہزار خواتین ہوتی تھیں۔ 1 گھنٹہ بیان کرتے تھے۔ جو وہاں کے آخری حضرت نے اعتکاف کیا اور بیان کیا ہے اولاد کی پرورش کیسے کرے، وہ کتابی شکل میں آ گیا۔ حضرت اس بیان کو جب بیان کر رہے تو کہنے لگے تم لوگ غفلت سے سن رہے ہو، میں نے 150 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تب یہ تیار کیا ہے مضمون، جس میں انگریزی کتابیں، فارسی کی، عربی کی، اردو کی، یورپین بڑے بڑے اسکالر کی اور سائنسدانوں کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ ان سب کا مطالعہ کیا ہے مہینوں، تب یہ تمہیں مواد دے رہا ہوں۔ رات کا اکثر حصہ حضرت کا یا تو کتب بینی میں مطالعے میں گزرتا تھا یا اللہ کی یاد اور عبادت میں گزرتا تھا، رات کا اکثر حصہ۔ حضرت نے خود فرمایا، ایک خاص مجلس میں ہم بھی تھے، دارالعلوم کے اساتذہ تھے، کہ ڈاکٹر کہتے ہیں سو، میں کیا کروں، مجھے رات میں نیند ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر سونے کو کہتے الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ اشراق کے بعد حضرت کے سونے کا معمول تھا۔ اشراق کے بعد 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی بھی نیند آئے اتنا سوتے تھے بس، یا دوپہر میں آدھا گھنٹہ قیلولہ۔ باقی
24 گھنٹے اللہ کی یاد میں یا بندوں کو ہدایات دینے میں یا پھر مطالعے میں گزرتے تھے۔ جس کی زندگی اتنی مصروف ہو تو اللہ کو بھی کتنا پیار آتا ہوگا۔ حضرت اسی لیے فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے، اللہ کے بندوں کو بھی پیار آ جائے، اللہ بھی کہے میرا بندہ میرے لیے کتنا تھک رہا ہے، لہذا اسے نواز دو، اسے عطا کر دو۔ تو ایک بیان تو حضرت کا صبح ہوتا تھا، ایک بیان حضرت کا تراویح کے بعد ہوتا تھا عمومی 1-1.25 گھنٹے کا، پھر ایک بیان ہوتا تھا رات کے 12 بجے کے بعد 12:30 پونے 1 کبھی 1 بجے بیان ہوتا تھا 1 گھنٹے علماء اور خلفاء کے بیچ میں۔ وہ بیان عوام کے سمجھنے کا ہی نہیں ہوتا تھا، اس میں تصوف کی باریکیاں حضرت بیان کرتے تھے، اور جب بیان کرتے تھے تو سارے ٹکٹکی لگا کر کے حضرت کو دیکھتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں بہت قریب سے بیٹھ کر بیان سننے کا حضرت کا موقع ملا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب آگے میرے رہتے تھے، میں پیچھے بیٹھتا تھا مولانا سجاد صاحب کے، اور پھر آگے حضرت بیٹھے بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے بار بار حضرت کی نظر پڑتی تھی، بار بار حضرت دیکھتے تھے۔ وہ نگاہیں بھی عجیب پڑتی تھیں، جب نگاہ پڑتی تھی تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور یہ مجھے ہدایت دی تھی حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بمبئی میں رہتے تھے، بستی کے اصل رہنے والے تھے، کالینہ۔ جب میں پہلی مرتبہ افریقہ جا رہا تھا تو حضرت سے ملا، تو میں نے کہا حضرت مولانا میں جا رہا ہوں اپنے شیخ کے پاس میں کوئی نصیحت کر دیں۔ تو فرمایا کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرنا کہ شیخ کے سامنے بیٹھنا تاکہ بار بار شیخ کی نظر پڑتی رہے، اور دوسرے جب شیخ کی مجلس میں بیٹھنا تو ساری چیزوں سے کٹ کر کے اپنے دل کے تار کو اپنے دل کے شیخ سے ملا دینا، یعنی رابطہ قلبی کر لینا۔ اس پر عمل کیا تو الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا بیان سے باہر، بہت فائدہ ہوا۔ میری زندگی کے وہ 3 اعتکاف میں کہوں میری زندگی کا حاصل ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ عجیب کیفیت ہوتی تھی، دیوانگی کی کیفیت ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کا سونا بھی راتوں میں بہت کم ہو جاتا تھا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے، مشکل سے 24 گھنٹے میں سونا ہوتا تھا۔ اسباق چلتے تھے۔ حضرت نے جب مجھے نواں سبق دیا تحلیل لسانی کا، لا الہ الا اللہ کا سبق دیا، حضرت نے کہا کہ 5,000 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، زیادہ جتنا چاہو پڑھ لو۔ خالی تھے وہاں پہ پڑھنا شروع کیا، 45,000 مرتبہ ایک دن میں پہنچا دیا میں نے، 45,000 مرتبہ۔ اب حضرت موجود تھے، شاید اب ہم پڑھیں تو برداشت بھی نہ ہو، تو ایسا لگتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا، جسم سے انگارے جیسے نکلتے تھے، اور پھر آنسوؤں کی ایک دھار لگی رہتی تھی ذکر کے وقت میں، یہ عالم ہوتا تھا۔ جب میں 3 دن کے بعد حضرت کے پاس پہنچا، میں نے کچھ پرچہ لکھ کے دیا، حضرت نے کہا اسے رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میری طرف یوں دیکھا اور دیکھ کے کہا ماشاءاللہ۔ کیا دیکھا حضرت ہی سمجھے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ دن عجیب و غریب گزرتے تھے، جو لذت جو مزہ ان دنوں میں تھا اعتکاف کے، شاید زندگی میں دوبارہ حاصل نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب ایسا لائیں گے کہاں سے ہم، کہاں سے لائیں ایسا تجھ سا کہیں جسے، کہاں ایسا ملے گا۔ قحط الرجال کا دور ہے، اس دور میں ایسے اللہ کے ولیوں کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو
اس لیے جو بھی ہیں ان کی ہی قدر کر لو، آنے والے دور میں ایسے بھی نہیں ملیں گے، ایسے بھی نہیں ملیں گے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ابھی میں بجنور گیا، ایک جگہ ہے سہارنپور، وہاں ایک جوان ملا 25-26 سال کی عمر کا، میرا ہاتھ پکڑا، رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جس دن سے حضرت کا انتقال ہوا ہے میں بے چین ہوں، میرے آنسو نہیں رک رہے۔ کہا میں حضرت سے پہلے بیعت نہیں تھا، خواب میں حضرت نے مجھے پہلے بیعت کیا اور میرے دل پہ انگلی رکھی اور میں فوراً اٹھ گیا، اتنا شدت کا درد تھا، میرا جی چاہ رہا تھا میں چیخ ماروں رات میں۔ پھر کہنے لگا میں حضرت کے پاس گیا، عمرے پہ ملاقات ہوئی، حضرت سے بیعت ہوا۔ حضرت نے جب انگلی میرے دل پہ رکھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مچھلی کو کانٹے میں پھنساتے ہیں وہ تڑپتی ہے، ایسے میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا اور یوں اپنا سینہ دبائے ہوئے تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت نے انگلی رکھی اور مہینوں میرا دل دھڑکتا رہا، مہینوں گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم گناہ کر سکیں، نظریں اٹھتی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی تھیں اور اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے کام لیا۔ اور عجیب بات تھی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت نے کسی کی برائی کی ہو، کبھی بھی نہیں، زبان پر کسی کی مخالفت کے الفاظ آتے ہی نہیں تھے۔ کوئی بھی عالم چلا جاتا، حضرت کھڑے ہوتے، معانقہ کرتے، معلوم ہوتا بڑا عالم ہے تو پیشانی کا بوسہ لیتے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم نے کتاب دی کہ حضرت کو دے دینا، جا کے زامبیا کے سفر میں جب جا رہا تھا تو حضرت کو میں نے کتاب دی، حضرت نے لی اور سر پہ رکھی اور کہا جزاک اللہ۔ اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اس کو اوپر کتابوں میں رکھنا تاکہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں۔ ایسی قدردانی۔ حضرت مفتی سلمان صاحب ایک مرتبہ حج کے سفر میں تھے تو مجھ سے کہا کہ اپنے پیر جی سے ملاقات کرواؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ میں نے وقت لیا تو حضرت مفتی صاحب کو لے کر کے گیا، 2-3 ساتھی اور تھے۔ حضرت کو معلوم ہوا، حضرت آئے، معانقہ کیا مفتی سلمان صاحب سے، پیشانی کا بوسہ لیا، مفتی صاحب نے بوسہ لیا، پھر بیٹھے، پھر حضرت نے بات شروع کی۔ بات کرتے 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 یہاں پہ پہنچے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، مریم پر تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، لیکن جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے کسی بچے کو، کسی مرد کو گواہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ نے کہا میں براہ راست اپنے نبی کی محبوبہ کی گواہی دوں گا کہ میرے نبی کے محبوبہ بری ہے اور تہمت لگانے والے ظالم ہیں۔ اس بات پر حضرت بھی بہت دیر تک روتے رہے، سارے سامعین روتے رہے۔ تو عجیب جو مجلس ہوتی تھی اس مجلس میں رونا ایک عام تھا۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا ملیشیا میں جب حضرت نے فرمایا میں گواہی دوں گا، ہم اس میں موجود تھے، تقریباً 2000 کا مجمع تھا۔ اس سال 25 ملکوں کے لوگ تھے وہاں پہ، 25 ملکوں کے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، دارالعلوم کے اساتذہ تھے، اور بھی دیگر تھے، حافظ عبدالقدوس صاحب بھی تھے۔ حافظ عبدالقدوس صاحب بعد میں اس سے کہنے لگے عجیب بندہ ہے، کتنا اس نے پی رکھا ہے، ایک ایک جملے میں رلا دیتا ہے، عجیب بندہ ہے یہ۔ تو حضرت نے جب یہ فرمایا کہ بھائی تم لوگ تو یقیناً سچی طلب کے ساتھ اللہ کو تلاش کرنے آئے ہو، اللہ کو لینے کے لیے آئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا میں ہی نالائق ہوں کہ میں تمہیں وہ دے نہیں سکا جو تم لینے کے لیے آئے ہو۔ اور پھر فرمایا ہاں یہ ضرور ہے قیامت کے دن میں تم سب کے لیے گواہی دوں گا
کہ اللہ یہ تیرے بندے تیری تلاش میں میرے پاس آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہی محبت لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچا تعلق عطا فرمائے۔ اور حدیث میں صاف موجود ہے، تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، موت تمہیں ایسی آئے گی جیسی زندگی گزاری ہے، اور حشر ایسا ہوگا جیسے تم مرے ہو۔ حضرت کی زندگی بھی کیا تھی؟ بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، بہت حسین تھی، اور موت بھی بڑی خوبصورت آئی۔ موت کے وقت میں بڑے بیٹے حبیب اللہ تھے، خادم تھے، حبیب اللہ باہر تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب باہر تھے، کہا کہاں ہے حبیب اللہ؟ بلاؤ۔ بلایا گیا، حضرت نے خود ہی داہنی کروٹ لی، اور اس کے بعد 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، اور پھر دنیا سے پرواز کر گئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں یقیناً جائے گا۔ تو بھائی، حضرت نے اکیلے وہ کام کیا ہے جو بڑی بڑی انجمنیں اور بڑے بڑے مدرسے نہیں کر پاتے۔ اور حضرت کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا دار طبقہ تھا اور دنیاوی تعلیم یافتہ تھا، ان کو دین پر حضرت نے متوجہ کیا۔ ہم نے دیکھا افریقہ میں کہ یہ کون ہیں؟ کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور عالم ہیں۔ عالم کب ہوئے؟ کہ ابھی چند سال پہلے حضرت سے بیعت ہونے کے بعد۔ یہ کون ہیں؟ کہ جناب یہ MBBS MD ڈاکٹر ہیں اور عالم ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کہ جناب یہ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور یہ عالم ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بہت بڑے انجینئر ہیں اور عالم ہیں۔ ایسے لوگ دیکھنے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ عالم ہے، کسی مسجد کا ملا ہے، لیکن جب ان کی حقیقت معلوم کی جائے کہ یہ تو فلاں یونیورسٹی کے اندر لیکچرار ہیں، پروفیسر ہیں، فلاں جگہ کے وکیل ہیں، فلاں جگہ کے جج ہیں، یہ DM ہیں، فلاں ہیں، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس طبقے کو دین کی طرف متوجہ کرنا آسان کام نہیں ہے، جن کے رگ و پے میں دنیا بس چکی ہو اور جو دنیا کے کیا ہے پرستار بن چکے ہوں، دنیا ہی سب کچھ سمجھتے ہوں، ان کا رخ پھیر دینا آخرت کی طرف اور اللہ کی محبت سے ان کے دلوں کو آباد کر دینا معمولی کام ہے۔ ایسے 1-2 نہیں، ہزار لوگ۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، حضرت کا سب سے بڑا کام امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں حضرت کے 50 مدرسے، مکتب، مسجدیں، اسی لیے امریکہ میں حضرت پر پابندی لگ گئی تھی جانے کی، امریکہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضرت کام کر چکے تھے جوانی میں وہاں پہ، اور وہ کام چل رہا تھا اور حضرت کی طرف سے ہدایات جا رہی تھی۔ لاکھوں لوگ وہاں پر حضرت سے مستفید ہوئے، مدرسوں کے ذریعے سے بچے دین پر قائم رہے، اور اسی طریقے سے حضرت کے خلفاء نے وہاں پر کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم کام حضرت نے یہ کیا کہ خواتین کی تربیت اور خاندانی نظام کیسے اچھا ہو اور خواتین میں دین کیسے آئے، اس کے لیے جو حضرت کے بیانات ہیں اور تربیتیں ہیں وہ یقیناً بہت ہی قابل قدر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب حضرت بنگلور آئے تھے اور بنگلور میں خواتین میں بیان کیا تھا تو بنگلور کی ساری دکانوں سے نقاب ختم ہو گئے تھے، شرٹنگ ہو گئی تھی، ایک بیان سے مل ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقناطیسیت دی تھی کہ لوگ کھچے چلے آتے تھے، جو دیکھتا تھا، جو سنتا تھا، کھچ کے چلا آتا تھا۔ اور یہی نہیں، حضرت نے جہاں مرید بنائے وہیں
لوگوں کو دین میں داخل بھی کیا، وہیں پر حضرت نے مدرسے بھی قائم کیے، مساجد بھی قائم کی، خانقاہیں قائم کی، اور اسی طریقے سے ہر طرح کا تعاون کیا، اور باقاعدہ حضرت نے ایک فاؤنڈیشن بنایا جس میں غربا اور مساکین کی مدد کی جائے۔ کون سا وہ کام ہے جو حضرت نے جس کی ضرورت تھی امت کی وہ نہ کیا ہو؟ ہمہ جہت کام کیا ہے۔ اور چونکہ حضرت کے دل میں اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا تھا، اس لیے جب بھی حضرت کے یہاں کوئی بیٹھتا تھا تو اس کے دل کے اندر بھی اللہ کی محبت کی گدگدی شروع ہو جاتی تھی۔ دیکھ بھی لیتا تھا تو وہ بھی کیا کرتا تھا؟ حضرت سے محبت کرنے لگتا تھا، دیکھ کر ہی اس کی زندگی کا پانسا پلٹ جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ جو حضرت کی ہدایات ہیں، پیغام ہیں، حضرت کی زندگی ہے جیسی صاف ستھری، اللہ کرے ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے۔ اور پھر حضرت سنتوں کے عاشق تھے۔ کیا تھے؟ سنتوں کے عاشق۔ حضرت نے باقاعدہ فرمایا کہ مجھے سنتوں کا عشق جو ملا ہے علماء دیوبند سے ملا ہے۔ باقاعدہ جب حضرت اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں لاہور میں جو مدرسہ تھا وہاں جاتے تھے اور ان سے روزانہ پوچھتے تھے اس عمل کی سنت، اس عمل کی سنت، اس عمل کی سنت۔ ایک حاجی صدیق صاحب تھے لاہور کے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی، کہنے لگے حضرت نے مسکرانا بھی شیشے میں دیکھ کے سیکھا ہے۔ شیشے میں باقاعدہ حضرت کھڑے ہوتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جیسے مسکراتے ہیں ویسے ہی میں مسکراؤں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت نے کپڑے پہنتے نا، جیسے ہمارے یہ یہاں سے کیا ہے ترپائی ہے، حضرت ترپائی نہیں کرتے تھے، کپڑا ایسے ہی رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ کپڑا مڑ گیا جب نماز پڑھیں گے تو یہ کپڑا قبلے کی طرف نہیں رہے گا، کہ یہ حصہ بھی کپڑے کا قبلے کی طرف رہے۔ اتنا تقویٰ تھا۔ جب ابھی آخری مرتبہ حضرت ملیشیا پہنچے تو مولانا سلمان صاحب نے بتایا کہ 2 خادموں کے سہارے حضرت چل رہے تھے۔ تو مولانا سلمان صاحب سے کہنے لگے، بولے سلمان میں اس لیے چل رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بھی آخری بیماری میں 2 صحابہ کے سہارے مسجد نبوی میں گئے تھے۔ یعنی اس میں بھی سنت کی رعایت، اس میں بھی سنت کی رعایت۔ کسی نے کہا مولانا سلمان صاحب سے کہ یہ جو جتنے بھی حضرت سے بیعت ہوتے ہیں پگڑی کیوں باندھنے لگتے ہیں؟ کیا حضرت تلقین کرتے ہیں اس کی؟ تو مولانا سلمان صاحب نے کہا ہم نے 15 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا حضرت نے کبھی کہا ہو پگڑی باندھو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہر آدمی اپنے محبوب کی نقل اتارنا چاہتا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کی سنتیں تو معلوم ہیں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا ہم نے ایک کیا ہے چلتا پھرتا نمونہ دیکھا ہے حضرت کی شکل میں۔ تو اس لیے کوشش ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نمونہ ہے ہم اس جیسا بن جائیں۔ اس لیے جو بھی حضرت سے متعلق ہوتا تھا پگڑی باندھنے کا اسے خود ہی شوق لگ جاتا تھا اور پگڑی باندھتے تھے۔ تو سنتوں کی حضرت کیا تھے؟ عاشق تھے، عاشق۔ ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پہ جو بھی معلوم ہو جاتی اس سنت کو چھوڑنا حضرت کے یہاں ممکن ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اس سنت کو چھوڑنا۔ تو اس لیے ہم سب بھی طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنتوں پر عمل کریں گے اور اپنے دلوں کو اللہ رسول کی محبت سے آباد کریں گے، لبریز کریں گے، اپنے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو بسائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی دیکھو میں نہیں کہہ رہا کسی نہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرو، میں نہیں کہہ رہا مجھ سے کریں نا، قطعاً نہیں۔ آپ کا جدھر رخ ہو، جدھر دل ٹھکتا ہو استخارہ کرو، استخارہ کرنے کے بعد کسی سے ضرور اپنا تعلق قائم کرو۔ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں بچنے کا ذریعہ ہے
علماء حقانی سے ہمارا رابطہ ہو، جو حقیقی مشائخ ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو، تو ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں فتنوں سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ چاروں طرف ایمان کے غنڈے اور ڈکیت پھر رہے ہیں، کب ہمارے ایمان پہ شبخو ماریں اور ہمارے ایمان کو لوٹ لیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔